بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنی ذات کے، آمین۔ آج جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے آئی ہوں وہ ہے رزق کے مسئلوں کے لیے۔ جو وظیفہ میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ مسنون اعمال میں سے ہے، اور مسنون اعمال میں نفع زیادہ اور نقصان بہت کم ہوتا ہے۔ مسنون اعمال وہ ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیارے نبی کی سنت ہے، وہی مسنون اعمال ہم کریں گے اور اسی سے اللہ ہمارے مسئلے حل کرے گا۔ ہمارا زیادہ تر مسئلہ رزق کا ہوتا ہے جو ہر جگہ پر آج کل چل رہا ہے۔ لوگوں کے گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ جھگڑوں کے اگر زیادہ ڈیپ میں چلے جاؤ اور پوری جانچ پڑتال کروں تو وہاں سے یہ آتا ہے کہ پیسے نہیں دیے، بیوی نے پیسے مانگے شوہر سے تو شوہر نے دیے نہیں۔ کیوں نہیں دیے؟ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس تھے نہیں، ہمارے جو ہم پٹھانوں کے شوہر ہوتے ہیں وہ ہمارے پر لوٹاتے ہیں، تو اگر وہ لوگ پیسے اگر آدمی نہیں دے رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ہے نہیں، جو کہ یہ آج میرے سامنے ایک مسئلہ آیا تھا تو میں نے سوچا میں آپ سے ڈسکس کر لوں۔ دوسری بات، اگر کسی بچی کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ اگر بچی کی شادی نہیں ہو رہی تو اگر کیوں نہیں ہو رہی، اس کے جہیز کے پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے چھوٹے 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 مسئلے جو آ رہے ہیں، جب اس کے ڈیپ میں چلے جاؤ تو پیسے نہیں ہیں۔ بچوں کے تعلیمی اخراجات، اگر ہم بچوں کو اچھے اسکول میں نہیں پڑھائیں گے تو وہ اچھے مارکس نہیں لائیں گے، تو یہ بھی، اور اچھے اسکول میں ڈالنے کے لیے اچھا خاصا پیسہ لگ جاتا ہے، تو وہ ہونا چاہیے۔ اور آج کل کی جو بچے ہیں یونیورسٹیز میں اگر آپ جاؤ تو موبائلز کا دور ہے، موبائلز میں وہ ریکارڈنگ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا۔ 2-3 دن پہلے ایک بچی آئی تھی، مجھے موبائل چاہیے۔ کیوں چاہیے بیٹا؟ تو اس نے بولا کہ مجھے اس لیے چاہیے کہ میں یونیورسٹی جاتی ہوں، جو کہ اس کو میں نے ایک وظیفہ دیا تھا، اس پہ ایڈمیشن ہو گیا تھا، اور پھر وہ وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں، اس کا وہ واقعہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں۔ تو جو وہی بچی پھر سے آئی تھی، بول رہی تھی کہ مجھے موبائل چاہیے۔ بیٹا ابھی آپ کو موبائل کیوں چاہیے؟ تو وہ بولنے لگی مجھے موبائل اس لیے چاہیے کیونکہ جو یونیورسٹی میں لیکچر ہوتا ہے وہ میں نے ریکارڈ کرنا ہے، اور یہ پتہ نہیں اس کا یہ والا مسئلہ چل رہا تھا۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے باپ کی نوکری نہیں ہے، وہ ایک دیہڑی دار مزدور ہے بیچارہ، وہ تو اس وجہ سے وہ بچی موبائل افورڈ نہیں کر پا رہی۔ کیوں؟ اگر ایسا یہ وظیفہ آج میں نے اس کو دیا بھی ہے، لیکن اگر میں یہ سوچوں کہ اگر ہم یہ جو مسنون دعائیں ہیں، مسنون اعمال ہیں، ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے، اگر وہ ہم کریں، اور درود شریف تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، تو اگر ساتھ میں یہ بھی ملا لے تو یہ تو دونوں پر لگ جاتے ہیں دعا کو، اور دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ تو واپس آتے ہیں اپنے مسئلے کے بارے میں۔ تو اگر اس بچی کے پاس پیسے ہوتے اور اس کے باپ کے پاس پیسے ہوتے، اس بچی کو دیتے اور وہ بچی اپنے لیے ایک چھوٹا سا موبائل خرید لیتی تو یہ ہمارے مسائل آتے ہی نہیں۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے رجت ہونے کا کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ تو اگر یہ ہم پڑھ بھی رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہم اگر دوسرے وظائف کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، اگر وہ وظائف تھوڑے ٹائم کے لیے ہم سٹاپ کر دیں تو اگر ہم میرے دیے ہوئے وظائف ہیں تو وہ بھی اگر آپ سٹاپ کر دو تو کوئی بات نہیں ہے۔ آپ یہ وظیفہ تقریباً 41 دن کرو، 41 دن آپ یہ کرو گے تو 21 دن کے اندر اندر آپ کو رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر پھر بھی رزلٹ ملنا شروع ہو گیا ہے لیکن پورا رزلٹ آپ کو نہیں ملا تو یہ 41 دن کرو۔ اگر یہ 41 دن نہیں تو یہ مسلسل جاری رکھو،
اس میں کوئی ٹائم بھی نہیں لگتا کوئی اتنا خاص. اگر ہم 24 گھنٹے میں اپنے لیے یا اپنے رزق کی کشادگی کے لیے یہ صرف اور صرف یہ زیادہ سے زیادہ لگے گا تو 15 سے 20 منٹ، آپ آدھا گھنٹہ لے لیں، ٹھیک ہے. تو اگر 24 گھنٹے میں 23 گھنٹے آپ ایسے ہی گزار رہے ہوں، کوئی کچھ نہ کیا ہو، تو اگر آپ آدھا گھنٹہ اپنے رزق کے لیے نکال رہے ہوں، جو کہ ہمارے مرد حضرات جاتے ہیں، صبح جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں، کچھ صبح جاتے ہیں دوپہر کو آتے ہیں، کچھ ایسے مرد ہیں جو کہ سالوں سالوں اپنے بچوں سے دور رہتے ہیں، دوسرے دیشوں میں مزدوری کرتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ جن کے پاس مزدوری ہے ہی نہیں، سبزیوں کی ریڑیاں لگا رہے ہیں. تو ایسے میں ہمیں بس یہی کرنا ہے کہ جو چھوٹا سا عمل ہے، یہ چھوٹا سا ایک عمل ہے، اور یہ کسی بھی ٹائم آپ کر سکتے ہو، کیونکہ اس میں نماز پڑھنی ہے، نفل پڑھنے ہیں. تو اس وجہ سے میں آپ کو یہی کہوں گی کہ جو مکروہ ٹائم ہے جس میں ہم نوافل نہیں پڑھ سکتے، تو جیسے کہ عصر کا ٹائم ہو گیا یا ایسے، اگر یہ ٹائم نکال کے آپ کسی بھی ٹائم صبح سے لے کر رات تک کسی بھی ٹائم، اور ہاں اس کو اگر تہجد میں پڑھا جائے تو اس کے تو تاثیر 4 گنا زیادہ ہو جاتا ہے. تو اگر 2 رکعت آپ پڑھ رہے ہو تو آپ کو 8 اور 10 نوافل کا ثواب بھی مل رہا ہے، ثواب کا ثواب مل رہا ہے. آپ کو رزق کی کشادگی چاہیے، وہ اگر پہلے 10 دن میں ہو رہا تھا تو اب 2 دن میں ہو جائے گا. بہت ہی نایاب اور بہت ہی کوئی خاص وظیفہ میں آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں. تو اس کا بس طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز حاجات کی نفل پڑھنے ہیں آپ نے، اور دونوں رکعت میں اگر آپ سے ہو سکے تو قل هو اللہ احد جو سورۃ اخلاص ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 9 مرتبہ یا 11 مرتبہ اور یا 21 مرتبہ. یہ آپ نے پہلے رکعت میں بھی ایسے پڑھنا ہے اور دوسرے رکعت میں بھی، یا 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ. اس میں سے ایک تعداد آپ اپنے لیے مقرر کر لو، جتنا آپ کھڑے ہو سکتے ہو تو اس حساب سے آپ اپنا کر لو. اور پھر وہی بیٹے ایک تسبیح سورۃ اخلاص کی پڑھنی ہے. پھر ایک تسبیح صرف اور صرف یہی پڑھنا ہے قل هو اللہ احد بس، اور ایک تسبیح درود شریف کی پڑھنی ہے، اور ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے. اگر یہ نوافل اور یہ جو وظیفہ ہے آپ کرتے ہو تو آپ مجھے دعائیں دو گے کہ ایسا عمل، ایسا وظیفہ میں آپ کے لیے آج لے کر آئی ہوں، اور آپ مجھے یہ دعائیں دو گے کہ جو ہم پہ آسانی ہوئی ہے اللہ آپ پہ بھی ایسی ہی آسانی کرے. تو انشاءاللہ اس سے مسئلے حل ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی مسئلہ ہو. لیکن زیادہ تر رزق کا جو مسئلہ ہے، وہ جن کو پیش آ رہا ہے رزق کا مسئلہ، وہ سب لوگوں کو اس کی اجازت ہے. آپ یہ وظیفہ کر لو، انشاءاللہ آپ کو ایک الگ سے تاثیر ملے گا. کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا رہی ہوں کہ کوئی بات نہیں، آپ نے جو وظائف میرے شروع کیے ہوئے ہیں یا کسی اور کے ہیں تو آپ اس کو تھوڑے دن کے لیے بند کر دو، صرف یہ ایک وظیفہ کر لو. اور یہ 40 دن کا ہے، لیکن 21 دن کے اندر آپ کو اس کی تاثیر مل جائے گی. تو اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کرو، آپ کو اس کا انشاءاللہ آپ کو اس کا اثر انشاءاللہ ضرور ملے گا. ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ اپنی رحمت سے سب کے مسئلے حل کرے، اور آپ یہ وظیفہ ضرور کیجیے گا. والسلام.